میں انٹرویو دینے گئی تو باس نے مجھے اپنے بنگلے پر جاب دے دی۔ میں اس کی بیمار بیوی کی خدمت کرتی، مگر کچھ دن بعد بیوی فوت ہو گئی۔ باس نے مجھ پر الزام لگا کر جیل بھجوا دیا کہ میں نے اس کی بیوی کو مارا ہے۔ میں روتی رہی مگر پولیس کو مجھ پر یقین نہ آیا۔ میں روز تہجد کی نماز پڑھتی اور اللہ سے مدد مانگتی۔ ایک روز خواب میں باس کی بیوی آئی اور بولی، پولیس کو کہو میرا شوہر جب نماز پڑھتا ہے اس کی جائے نماز اٹھا کر دیکھیں، ثبوت مل جائے گا۔ میں نے اگلے دن یہی کیا۔ جو ہی پولیس والے نے جائے نماز اٹھائی میری جان نکل گئی، کیونکہ اس میں باجی مجھے برگر کھانا ہے۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا، روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں اور تجھے شاورما اور برگر کی پڑی ہے۔ وہ ضد کر کے رونے لگا تو میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اب کی بار میں نے اسے ایک تھپڑ مارا اور کہا، چپ کر جاؤ ورنہ گھر جا کر بہت ماروں گی۔ باجی تم ادھار لے لو، بعد میں پیسے دے دینا۔ مننے کی بات سن کر میرا دماغ خراب ہو گیا۔ غصے سے میرا برا حال تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور کہا، تو یہاں کھڑا رہ، میں گھر جا رہی ہوں۔ میری حرکت پر وہ وہاں کھڑا ہو گیا، مگر جب میں تھوڑی دور گئی تو بھاگ کر میرے پاس آ گیا۔ میں نے اس کی بے عزتی کی تھی، اب اس نے بدلہ تو لینا ہی تھا۔ باقی کا راستہ وہ جان بوجھ کر مجھے تنگ کرتا رہا، مگر میں نے پرواہ نہ کرنے کی کمال اداکاری کی اور گھر کا دروازہ دیکھ کر سکون کا سانس لیتی اندر جا گھسی۔ میرا نام فرزانہ ہے۔ میں نے غریب گھرانے میں آنکھ تو نہ کھولی تھی، مگر قسمت کی ستم ظریفی مجھے غربت کے دہانے پر لے آئی تھی۔ میں قسمت کی دھنی نہ تھی، لہٰذا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی پریشانی کی زندگی گزارنے پر مجبور تھی۔ میں گھر میں سب سے بڑی تھی۔ میرے ابا کی کریانے کی دکان تھی جو خوب چلتی۔ سارا محلہ ہی ابا سے سودا لینے آیا کرتا۔ ابا بھی بڑا خوشباش تھا، اس کا ارادہ اپنی ایک اور دکان کھولنے کا تھا۔ اماں، میں اور چھوٹے بہن بھائی ابا کی کمائی پر خوب مزے کرتے۔ ابا بھی کھلے دل کا مالک تھا، اس نے کبھی خرچ کرنے سے اپنا ہاتھ نہ روکا۔ ابا کی شخصیت بھی شاندار تھی، وہ اپنی عمر سے کافی کم دکھائی دیتا۔ ہماری زندگی یوں تو سادہ تھی، لیکن ابا ہمیشہ اچھا کھلاتا پلاتا۔ اسے خود بھی کھانے پینے کا شوق تھا، پھل فروٹ سے لے کر گوشت سب کچھ ہمارے گھر میں پکا کرتا۔ ہمارے گھر کے حالات محلے کے باقی لوگوں کے مقابلے میں کافی بہتر تھے۔ اماں ہاتھ میں بھری بھری چوڑیاں پہن کر گھر سے باہر نکلتی تو محلے کی عورتیں حسد و جلن کا شکار ہو جاتی۔ میرا ابا کچھ زیادہ ہی اچھا تھا، اس کا رویہ اماں کے ساتھ بہت بہتر تھا۔ محلے کے باقی لوگوں کے گھروں سے اکثر میاں بیوی کے جھگڑے کی آوازیں آیا کرتی تو میں دیواروں کے پاس کھڑے ہو کر سننے کی کوشش کرتی کہ وہ آخر جھگڑتے کس بات پر تھے۔ ہمارے گھر میں تو کبھی جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ ابا تو اماں کی ہر بات مانا کرتا، بلکہ وہ گھر کے کاموں میں بھی اماں کی مدد کروا دیا کرتا۔ ہم چونکہ چھوٹے تھے لہٰذا اماں کے گھر کے کاموں میں مدد نہ کرواتے۔ اماں کے لیے بچے پالنا اور ان کا کام کرنا آسان نہ ہوتا تو اماں واویلا مچا دیتی، اس لیے ابا گھر آ کر کبھی سبزی بنا لیتا تو کبھی ہانڈی چڑھا دیتا اور اماں خوشی سے نہال بستر پر بیٹھ کر ٹی وی لگا کر مزے سے ڈرامے دیکھا کرتی۔ ڈرامے کے بعد اماں ابا مختلف کرداروں کے بارے میں اپنی اپنی رائے پیش کرتے تو میں مزے سے اماں اور ابا کے تبصرے سنا کرتی۔ میرا جس بھی چیز کھانے کو دل کرتا میں ابا سے فرمائش کر دیا کرتی، ابا اگلے دن ہی دکان سے آتا ہوا لے آتا۔ زندگی بہت ہی مزے سے گزر رہی تھی، مگر نہ جانے ہمارے گھر کو کس کی نظر لگ گئی۔ اماں کا کہنا تھا کہ محلے کی عورتوں کی نظر کھا گئی جو حسد و جلن کا شکار تھیں، جنہوں نے ابا کو اماں سے بدگمان کرنے کی کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ محلے کی عورتوں سے اماں کی خوشیاں برداشت نہ ہوتی۔ میری پھپھو بھی انہی میں سے تھیں جو اماں سے حسد و جلن کا شکار تھیں۔ وہ ابا کے پیچھے لگی رہتی اور ابا کو زن مرید کا خطاب دیا کرتی، مگر ابا کو کہاں پرواہ تھی، اس کو سب سے زیادہ اپنی بیوی اور بچوں کی محبت عزیز تھی۔ اس نے نہ محلے والوں کی باتوں کی کوئی پرواہ کی، نہ اپنی بہن کا تانا دل کو لگایا۔ مگر ابا کی فطرت ایک دم کیسے بدل گئی میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ ابا کی دکان پر اکثر ایک عورت سودا سلف لینے آیا کرتی تھی۔ وہ طلاق یافتہ اور 2 بچوں کی ماں تھی، دیکھنے میں گوری چٹی اور کم عمر دکھائی دیتی۔
اس کا بات کرنے کا انداز ایسا دل نشین تھا کہ ابا کے ساتھ میں بھی اس کو سنتی رہتی۔ ابا دکان پر موجود نہ ہوتا تو وہ اکثر ہمارے گھر بھی چلی آتی اور اماں کے سامنے بیٹھ کر ابا سے باتیں بناتی رہتی۔ اس کا انداز اتنا بے تکلفانہ ہوتا کہ اماں کے دل و دماغ میں کبھی شک نہ آیا کہ وہ دراصل ابا پر ڈورے ڈال رہی تھی۔ وہ اماں کے ساتھ بھی بے تکلفی سے بات کیا کرتی اور چونکہ تمام باتیں اماں کے سامنے ہی ابا سے کرتی تو اماں کو شک کہاں سے گزرنا تھا۔ وہ اماں کو باجی کہہ کر اماں کی تعریف کرتی اور ابا کو اہمیت دیتی تو اماں کا دل اس سے خوش رہتا۔ ویسے بھی اماں کو ابا پر پورا پورا بھروسہ تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے اپنے شوہر پر اعتبار کرتی۔ یہی اعتبار اماں کو کھا گیا اور اماں کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ وہ عورت ابا سے شادی رچا کر اپنا گھر بیچ کر ابا کو کراچی لے کر چلی گئی اور ہم اماں کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ ابا نے اپنی دکان بیچی، سامان بیچا اور ہمارے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہوئی۔ خبر تب ہوئی جب پانی سر سے گزر گیا۔ ابا گھر سے غائب ہوا تو اماں ابا کو ڈھونڈنے اس کی تلاش میں نکل گئی۔ اس کے بعد معلوم ہوتا گیا کہ ابا نے اماں کو کیا کیا دھوکہ دیا۔ اماں تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی، کرتی تو کیا کرتی، کہاں کہاں اس کے پیچھے جاتی۔ محلے والوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ محلے والیاں بظاہر تو اماں سے افسوس کرنے چلی آتی مگر ان کے دل میں یقیناً لڈو پھوٹ رہے تھے۔ اماں کا غم الگ تھا۔ اماں کے ساتھ ساتھ ہم سب بھی شدید پریشانی کا شکار تھے۔ اماں کے ہاتھ میں کوئی پیسہ نہ تھا۔ ابا اسے ہری جھنڈی دکھا کر غائب ہو گیا تھا۔ ایسے میں گھر کا گزارا کیسے چلتا؟ ابھی تو ویسے بھی اماں کو گھر کے خرچے کی اتنی فکر نہ ہوئی تھی۔ اسے تو اپنے میاں کے کھو جانے کا اتنا بڑا غم تھا کہ وہ کسی اور کے بارے میں کیا سوچتی۔ اس کے شوہر نے اس کے ساتھ ایسا دھوکہ کیا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اس کی عزت خاک میں ملا کر کسی اور عورت کے ساتھ بھاگ گیا تھا۔ یہ صدمہ اس کے لیے کم نہ تھا۔ اسی صدمے کے سبب اماں چارپائی سے جا لگی۔ میں چونکہ گھر میں سب سے بڑی تھی اس لیے ابا کے بعد اماں کو سنبھالنا، اماں کے ساتھ ساتھ چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالنا بھی میرے حصے میں ہی آیا۔ اماں تو بالکل ہی حوصلہ ہار بیٹھی تھی۔ میں نے اماں کو حوصلہ دینا چاہا تو اس نے میری بھی پوری طرح بے عزتی کر کے رکھ دی۔ تجھے کیا معلوم مجھ پر کیا قیامت ٹوٹ گئی ہے؟ میں کیسے حوصلہ کروں، کہاں سے حوصلہ لاؤں؟ تیرا ابا میرے سامنے ہوتا تو میں اس سے پوچھ تو لیتی کہ اس نے یہ سب کیوں کیا، مگر وہ تو مجھے دھوکہ دے کر چلا گیا، بچ بچا کر نکل گیا۔ میں اسے ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی، میرے تو دل کی بھڑاس تک نہ نکل سکی۔ میں کس پر اپنے دل کا غبار نکالوں؟ میں اس کا گریبان پکڑ کر اس سے پوچھ لیتی کہ اس نے میرے ہوتے ہوئے اس عورت سے شادی کرنے کی جرت کیسے کی، اسے ضرورت کیسے پیش آئی تو میرا دل کچھ ہلکا ہو جاتا، مگر وہ تو ایسے غائب ہو گیا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اب میں کس سے لڑوں جھگڑوں، کس کو اپنا شکوہ سناؤں؟ کون ہے میری سننے والا؟ لوگ تو خوشی سے نہال ہوئے جا رہے ہیں۔ تیری پھپھو تو گھر میں ناچتی پھرتی ہوگی کہ اس کے بھائی نے میرے ساتھ کیا دھوکہ سر انجام دیا۔ اماں شروع ہو جاتی تو پھر اس کو چپ کروانا مشکل ہوتا، اس لیے میں نے اماں کے آگے ابا کا ذکر کرنا چھوڑ دیا اور اماں کو بھی اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اب جو ہونا تھا ہو گیا۔ زندگی گزارنے کے لیے آگے کا لائحہ عمل طے کرنا ضروری تھا یا لکیر پیٹتے رہنا۔ میں چھوٹے بہن بھائیوں کو ایسے نہ چھوڑ سکتی تھی۔ مجھ سے چھوٹی ایک بہن اور سب سے چھوٹا ایک بھائی تھا جن کو ابا سے فرمائشیں کرنے کی عادت تھی۔ ابا ہنسی خوشی ان کی فرمائشیں پوری کر دیا کرتا مگر اماں کہاں سے پوری کرتی۔ اماں کو ویسے بھی ان کی فرمائشوں سے کوئی غرض نہ تھی۔ ایک میں ہی رہ گئی تھی جو چھوٹے بہن بھائیوں کی فرمائشیں پوری کرنے میں ہلکان تھی۔ ہمارے پاس چند دنوں کے ہی پیسے موجود تھے، کچھ گھر کی چھوٹی موٹی چیزیں تھیں جن کو بیچا جا سکتا تھا، مگر ایسے کب تک گزارا ہوتا؟ اماں نے ابا کو گھر واپس بلانے اور اس کا پتہ لگوانے کی ممکن کوشش کی مگر ابا جان بوجھ کر ایسے غائب ہوا تھا کہ اس کے بارے میں ہمیں کانوں کان خبر بھی نہ ہونے پائی۔ اس عورت کے محلے والوں سے اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ابا کو کراچی لے کر گئی تھی کیونکہ اس کا سارا میکہ کراچی میں موجود تھا۔ کراچی کے علاوہ وہ کہیں اور نہ جا سکتی تھی، مگر اتنے بڑے شہر میں ابا کو کہاں ڈھونڈا جا سکتا تھا جبکہ ہمارے پاس کوئی مدد کرنے کو بھی نہ تھا۔ ایک پھپھو ہی تھی، وہ ابا کو ڈھونڈنے میں ہماری مدد کیوں کرتی؟ وہ تو پہلے ہی میری ماں پر الزام ٹھہرا رہی تھی کہ جس نے اپنے شوہر پر نظر نہ رکھی
اور اپنے شوہر کو خود ہی اس عورت کے حوالے کر دیا۔ جب تجھے پتا تھا کہ وہ تیرے شوہر کے پیچھے گھر میں آتی ہے تو اسے ڈنڈے مار کر اسی وقت باہر کیوں نہ نکال دیا؟ پھپھو اماں کو کہتی تو وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتی، کبھی اماں اپنے ہاتھ مسلنا شروع ہو جاتی۔ ہائے مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ ناگن مجھے ہی ڈس لے گی، میرے شوہر پہ قابض آ جائے گی۔ وہ تو میری بہن بنی ہوئی تھی، اپنی بہن سمجھ کر گھر میں گھسا لیا، دوستی میں اعتبار کرنے کا نتیجہ بھگت لیا تو نے، اب کیوں روتی ہے؟ پھپھو اماں کا دل جلانے سے باز نہ آتی۔ ویسے بات پھپھو کی بھی صحیح تھی، اماں نے تو ایسے آنکھیں بند کر رکھی تھی جیسے ان کا شوہر نیک نامی میں سہر فہرست ہو۔ اماں نہ جانتی تھی کہ مرد کی فطرت میں بے وفائی اور دھوکہ دہی شامل ہوتی ہے، اسے موقع ملے تو وہ کبھی موقع نہیں گواتا، اسے موقع فراہم کر دیا تو وہ موقع گوا کر خود کو بے وقوف کیوں ظاہر کرے؟ ابا نے تو اپنی طرف سے بڑی عقل مندی کی تھی، اپنے بچوں کا خیال چھوڑ کر دوسری عورتوں کی بچیوں کے سر پر باپ بن کر بیٹھ گیا تھا۔ ابا کے بعد زندگی کتنی مشکل تھی اس کا اندازہ چند مہینوں میں ہی ہو گیا تھا۔ کھانے پینے کے لالے پڑے تو مجھے ہی حرکت میں آنا پڑا، میں نے ارد گرد نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ خیر میں کب تک ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ سکتی تھی؟ مجھے اچھی نوکری نہ مل پائی کیونکہ میری تعلیم زیادہ نہ تھی، ویسے بھی زیادہ کارخانے ہمارے گھر سے کافی دوری پر واقع تھے، پھر بھی میں نوکری کی تلاش میں لگی رہی۔ میں نے چھوٹے موٹے کافی کام کیے اور اپنے گھر والوں کا خرچہ اٹھاتی رہی۔ چھوٹے بہن بھائیوں کی فرمائشیں پوری کرنا میرے بس میں نہ تھا، وہ تو ابا ہی پوری کیا کرتا تھا۔ میری کمائی میں تو بمشکل 2 وقت کا گزارا چل رہا تھا، پھر بھی میں اچھی نوکری کی تلاش میں تھی تاکہ اپنے بڑھتے ہوئے بہن بھائیوں کی بڑھتی ہوئی فرمائشیں پوری کرنے کی کوشش کر سکوں۔ ہمارے محلے میں ایک لڑکی شبنم کراچی کی کسی فیکٹری میں کام کرتی تھی، وہاں پر کسی ورکر کی ضرورت پڑی تو شبنم نے مجھے کہا کہ تو بھی میرے ساتھ چل، وہاں پر فیکٹری کی طرف سے ہی رہائش اور کھانا پینا بھی دیا جاتا ہے۔ وہ چھٹیوں میں گھر آئی ہوئی تھی، مجھے اس کا مشورہ اچھا لگا کیونکہ بھائی اب بڑا ہوتا جا رہا تھا اور وہ ذہنی طور پر پریشانی کا شکار تھا۔ بہن بھائی ابھی اتنے بڑے نہ ہوئے تھے کہ میری یا اماں کی مجبوری سمجھ سکتے، حالات نے بھی تو ایک دم پلٹا کھایا تھا، وہ ابا کی دوری برداشت کرتے یا گھر میں غربت کے مسائل سہتے۔ میں اپنے بہن بھائیوں کے مرجھائے ہوئے چہرے دیکھتی تو میرے دل کو دھچکا سا لگتا، میں چاہتی تھی کہ میں ان کی جائز خواہشات پوری کرنے کے قابل ہوں، لہٰذا میں نے اماں سے مشورہ کیا تو اس نے مجھے فوراً کہا تو کراچی جا کر اپنے باپ کو تلاش کرنے کی بھی کوشش کرنا۔ میں نے افسوس سے اسے دیکھا، بھلا جو شخص خود اپنی مرضی سے اپنی بیوی بچوں کو ترک کر کے چلا گیا ہو، اس کا تلاش کرنے کا فائدہ؟ میں اپنا وقت اور انرجی ابا پر ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابا کو تلاش کرنے کا کیا فائدہ تھا؟ ہمیں چھوڑنا اس کی اپنی خوشی تھی، جب وہ بھی خوشی سے یہ کام کر گیا تو اس کو ڈھونڈ کر ہم نے کیا کرنا تھا؟ مگر میں یہ اماں کو نہ سمجھا سکتی تھی، وہ تو ابھی تک اس صدمے سے باہر ہی نہیں نکلی تھی کہ ابا اسے کسی دوسری عورت کی خاطر چھوڑ گیا تھا۔ اس کو ابھی بھی یہ گمان تھا کہ شاید اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہو یا وہ عورت ابا کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زبردستی یا اسے بلیک میل کر کے اپنے ساتھ لے گئی ہو، مگر مجھے ایسا کوئی گمان نہ تھا۔ اماں صرف اپنے دل کو تسلی دے رہی تھی جبکہ میں حقیقت قبول کر چکی تھی، ابا جان بوجھ کر گھر چھوڑ کر گیا تھا۔ میں شبنم کے ساتھ کراچی چلی آئی، اس نے مجھے اپنی فیکٹری کے مالک سے ملایا تو اس نے اوپر سے لے کر نیچے تک میرا جائزہ لیا اور مختصر سے انٹرویو کے بعد اس نے مجھے نوکری پر رکھ لیا۔ میری اچھی خاصی تنخواہ مقرر ہوئی تھی، میں خوش تھی کہ میں سارے پیسے گھر پہ بھیج سکتی تھی، چھوٹے بہن بھائیوں کی زندگی تو اچھی گزر جاتی، جتنے عیش ابا نے ہمیں کروائے تھے میں اتنے تو نہ کروا سکتی تھی، مگر کوشش کر سکتی تھی کہ انہیں ایک اچھی زندگی دے سکوں، اور میں یہی کر رہی تھی۔ میں نے دل لگا کر کام کرنا شروع کر دیا، میں آرام کیے بغیر کام میں جٹی رہتی، میں باقی لڑکیوں کی طرح کھڑے ہو کر باتیں کرنا پسند نہ کرتی بلکہ اپنے کام میں مصروف رہتی۔ مجھے ارد گرد سے کوئی سروکار نہ تھا، مینیجر کی نیت مجھ پر خراب ہوئی، مجھے اس کا اندازہ بھی نہ ہوا۔ ایک دن اس نے موقع پا کر میرے ساتھ پیش قدمی کرنے کی کوشش کی تو میں نے اسے بری طرح ڈانٹ دیا، تمہاری جرأت کیسے ہوئی میرے بارے میں ایسا سوچنے کی بھی؟ میری بلند آواز اور تیور دیکھ کر وہ صاف مکر گیا، میں نے کیا کیا ہے؟ تمہیں مجھے بلا وجہ بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟
میں اس کے انداز پر حیران تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو وہ مجھے پیشکش کر رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ وقت گزاروں تو وہ مجھے مالا مال کر دے گا، جبکہ اب صاف مکر گیا تھا۔ میں فوراً ہی اس کے کیبن سے باہر نکلی تو اس نے مجھے دھمکیاں لگانی شروع کر دی۔ میں بری طرح مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ وہ موقع پاتے ہی تنہائی میں میرے قریب آتا اور مجھے تنگ کرتا، اور کبھی مجھے دھمکیاں دینا شروع کر دیتا کہ میں نے بوس سے کہہ کر تمہیں 2 دن میں نوکری سے نہ نکلوایا تو میرا نام بدل دینا۔ وہ عجیب شخص تھا۔ میں تو اپنے گھر کے حالات بدلنے آئی تھی، مگر قسمت نے ایک بار پھر میرا ساتھ نہیں دیا تھا۔ میں کتنی بڑی مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ ارد گرد کے ورکرز بھی جانتے تھے کہ منیجر کا رویہ میرے ساتھ خراب ہے، مگر وہ سب مجبور تھے۔ غریب گھرانوں سے تعلق رکھنے والوں کی کئی مجبوریاں ہوتی ہیں، یہ بات میں اچھی طرح سمجھ سکتی تھی۔ کوئی بھی میرے ساتھ اٹھ کر کھڑا ہوتا تو وہ بھی منیجر کی نظروں میں آ جاتا۔ میں نے شبنم سے بات کی تو وہ بھی ڈھیلی پڑ گئی۔ یار مجھے سب اندازہ ہے، مگر ہمیں یہ چھوٹی موٹی چیزیں یہاں پر برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ چھوٹی موٹی چیزیں، وہ میری عزت پر ہاتھ ڈالنے چلا تھا۔ میں نے بے چارگی سے کہا تو شبنم نے سر ہلا دیا۔ ہاں میں سمجھ رہی ہوں، وہ کچھ زیادہ ہی فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر تو اب برداشت کر، کچھ عرصے میں اس کا غصہ اتر جائے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لوگوں کی نیت ایسے ہی خراب ہو جاتی ہے، کسی پر بھی دل آ جاتا ہے۔ میں تجھے ہی برداشت کرنے کا کہہ سکتی ہوں، منیجر کا جا کے سر تو نہیں پھاڑ سکتی۔ شبنم کی بات بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی، وہ تو خود مجبور تھی، نوکری کر کے دھکے کھا کر اپنے گھر والوں کا سہارا بنی ہوئی تھی۔ وہ میرا ساتھ کیسے دے سکتی تھی؟ میری خاطر وہ اپنی نوکری تو خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی، جبکہ اس کو وہاں لگے ہوئے کئی سال ہو گئے تھے۔ اس کو کافی سہولیات میسر تھیں۔ مجھے تو نوکری کرتے ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا۔ کراچی میں نوکری کے کئی مواقع تھے، میں یہاں پر کسی اور جگہ پر نوکری تلاش کر سکتی تھی۔ یہ مشورہ بھی مجھے شبنم نے ہی دیا تھا۔ میں نے کہیں اور نوکری کرنے کی ٹھانی۔ میں روزانہ ہی نوکری کی تلاش میں نکلنے لگی، مگر میرے پاس ابھی تجربہ نہ تھا۔ مجھے نوکری جوائن کیے ہوئے 2 مہینے ہی ہوئے تھے، جبکہ سب کو سال کا تجربہ چاہیے تھا۔ پھر میرے پاس ایسی کوئی ضمانت بھی نہ تھی۔ یہ نوکری تو مجھے شبنم کی وجہ سے مل گئی تھی، جبکہ باقی جگہ پر مجھے کسی نہ کسی کی ضمانت تو چاہیے ہی تھی۔ میں مایوس ہو کر بیٹھ گئی۔ چند دنوں میں شبنم نے مجھے ایک اور نوکری کے بارے میں بتایا۔ اس کی کوئی سہیلی تھی جس کے جاننے والے مولوی کو اپنی بیوی کی خدمت کے لیے ایک لڑکی درکار تھی۔ میں یہ کام کیسے کر سکتی ہوں؟ مجھے تو ایسا کوئی تجربہ نہیں۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے شبنم سے کہا تو اس نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس میں تجربے کی کیا بات ہے؟ بیماری میں اپنی ماں کا خیال تو رکھا ہی کرتی تھی، بس ایسے ہی اس عورت کا خیال رکھنا ہوگا۔ کام بہت آسان ہے، تجھے دن رات وہیں گزارنا ہوگا۔ مولوی تو گھر پہ ہوتا نہیں، تبلیغی جماعت کے ساتھ کہیں نہ کہیں نکلا ہوا ہوتا ہے، مگر وہ اچھی تنخواہ دے رہا ہے۔ سارا وقت ایک عورت کے ساتھ گزارنا پڑے گا تو مرد کی نظروں سے بھی محفوظ رہے گی۔ شبنم کی بات میرے دل کو لگی تھی۔ ویسے بھی منیجر نے مجھے بہت تنگ کیا ہوا تھا، اس کی جرأت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ میری مجبوری اچھی طرح سمجھ گیا تھا، لہٰذا میں نے شبنم کو اقرار کیا اور فیکٹری کی نوکری چھوڑ کر مولوی کے گھر نوکری کر لی۔ مولوی واقعی شریف آدمی تھا، وہ اپنے کام سے کام رکھتا اور میرے سامنے سے نظریں جھکائے رکھتا۔ وہ زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزارتا، مگر جب کبھی ہمارا آمنا سامنا ہوتا تب بھی وہ میری طرف نہ دیکھتا۔ اس کی بیوی بھی اچھے مزاج کی مالک تھی، وہ بیمار تھی، وہ چارپائی سے بامشکل اٹھ پاتی۔ میں سارا دن اس کی خدمت میں جٹی رہتی۔ میں جو بھی کام کرتی تھی نہایت خوش اسلوبی اور لگن کے ساتھ کیا کرتی۔ میں نے اس عورت کی خدمت میں بھی کوئی کمی نہ چھوڑی۔ میں روزانہ ہی اس کی مالش کرتی، اس کا خیال رکھتی۔ اس کے شوہر نے اس کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کا ڈھیر لگا رکھا تھا، وہ تو اتنا نہ کھا پاتی، مگر مجھے زبردستی کھلا دیتی۔ تم کھا لو، ورنہ مولوی صاحب آ کر مجھے ڈانٹیں گے کہ سارا پھل پڑے کا پڑا گل سڑ گیا۔ اس کی بات سن کر میں پھل کھا لیتی۔ میری صحت کچھ دنوں میں ہی بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے یہاں بڑا ہی سکون تھا۔ میری مالکن دل کی بہت اچھی تھی، اس کے شوہر سے بھی مجھے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ وہ واقعی ایک شریف انسان تھا۔ میں دن بھر کاموں میں مشغول رہتی، مگر پھر بھی اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھتی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں کسی پر بھی اعتبار کر کے بلا وجہ ہی ماری جاؤں۔ ابا کی وجہ سے ویسے ہی میرا ہر کسی سے اعتبار اٹھ گیا تھا۔
میری زندگی ذرا سکون میں آئی ہی تھی کہ ایک دن مولوی کی بیوی مر گئی۔ میں اپنے کاموں سے فارغ ہو کر اس کے پاس آ بیٹھی تاکہ اس کی مالش کر سکوں۔ میں نے اسے 2-3 بار پکارا کہ اٹھ جائیں، میں آپ کی مالش کر دیتی ہوں، مگر وہ نہ ہلی نہ جلی۔ میں کچھ حیران تھی، عموماً تو وہ میری پہلی آواز پر ہی اٹھ جایا کرتی تھی، مگر اس بار نہ جانے کیا معاملہ تھا۔ میں نے اس کو بازو سے پکڑ کر ہلایا تو اس کے بازو ڈھیلے پڑ گئے۔ میں فوراً اٹھی، مجھے کچھ انہونی کا احساس ہوا۔ میں نے اس کے چہرے کو تھپ تھپایا تاکہ وہ آنکھیں کھولے، مگر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ میں نے جلدی سے اس کی نبض پکڑ کر چیک کی، اس کی نبض رک چکی تھی، اس کے دل کی دھڑکن تھم چکی تھی۔ میں بے حد پریشان تھی۔ مولوی نہ جانے خود کہاں غائب تھا، وہ تو سارا دن گھر میں دکھائی نہ دیتا تھا۔ میں فوراً ہی بھاگ کر محلے والوں کو بلا لائی۔ ہمسائی عورت نے بھی آ کر اس کی موت کی تصدیق کر دی۔ میری مالکن بڑی خاموشی سے چل بسی تھی۔ میں حیران و پریشان تھی، نہ جانے کہاں سے مولوی کو ڈھونڈا گیا۔ محلے والوں نے خود ہی اسے اطلاع کر دی تھی۔ وہ روتا پیٹتا بیوی کے جنازے پر آ پہنچا۔ اس کو اچانک کیا ہوا؟ اس کا جسم نیلا کیوں پڑ رہا ہے؟ محلے والوں نے کہنا شروع کیا تو مولوی نے میرے اوپر الزام لگا دیا، یہی اس کے پاس تھی، یقیناً اسی نے کچھ کیا ہے، کیونکہ اس کی بیماری ایسی تو نہ تھی کہ اس کو اچانک یوں موت آ جاتی۔ میں حیران ہو کر مولوی کی شکل دیکھنے لگی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بھلا ان کو کیوں ماروں گی؟ میری ان سے کیا دشمنی تھی؟ میں تو ان کا اتنا خیال رکھتی تھی، ان کو اچانک ہی موت آئی ہے، اور جب میں ان کے پاس آئی تو یہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ میرا اس سب میں کوئی قصور نہیں۔ میں نے مولوی اور محلے والوں کو یقین دلانے کی کوشش کی، مگر وہ نہ مانا۔ میں ابھی پولیس کو بلاتا ہوں، پولیس خود ہی سچ اور جھوٹ کا پتہ لگا لے گی۔ اس نے فوری طور پر پولیس کو فون کر دیا۔ میں اس کی منتیں کرتی رہی کہ جیسا وہ سوچ رہا ہے ویسا کچھ نہیں ہے۔ میرا دل مطمئن نہ ہوگا جب تک پولیس تفتیش نہ کر لے گی۔ وہ ضدی لہجے میں بولا تو میں چپ کر گئی۔ جب میرا قصور ہی نہ تھا تو مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مگر میں ایک بار پھر مصیبت میں پڑ گئی تھی۔ جانے مصیبتوں نے میرا راستہ ہی کیوں دیکھ لیا تھا۔ ایک کے بعد ایک اور پھر دوسری مصیبت چلی آتی۔ میں تو آسمان سے گر کر کھجور میں اٹکتی جا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میری قسمت مجھے کس دہانے پر لے آئی تھی۔ میں جہاں پہ بھی کام کرتی، کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ ہی اٹھ کھڑا ہوتا۔ پولیس نے آ کر اپنی تفتیش شروع کر دی تھی۔ ان کے سوال جواب سے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ انہیں مجھ پر شک ہے، بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان کو پورا یقین ہو کہ مجرم میں ہی ہوں اور جرم میں نے ہی کیا ہے۔ ہاں بھائی بتاؤ، کیوں مارا اس عورت کو؟ کیا ارادے تھے تمہارے؟ اور تم کیا حاصل کرنا چاہتی تھی؟ کچھ چوری کی ہے؟ میں ان کے سوال و جواب پر حیران تھی۔ میں ان کو صفائی دے دے کر تھک گئی، مگر ان میں سے کسی کو بھی میری بات پر یقین نہ آیا۔ تمہیں ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن جانا ہوگا۔ جب تک رپورٹ نہیں آتی تب تک ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ نہ تو میرے خلاف کوئی ثبوت تھا اور نہ ہی کوئی گواہ، پھر بھی وہ مجھے پولیس اسٹیشن لے جانے کو تیار تھے۔ میں چپ چاپ ان کے ساتھ پولیس اسٹیشن چل دی۔ میں اور کیا کرتی؟ میرے پیچھے کون تھا جو آ کر میری خبر گیری کرتا؟ اماں کو اور چھوٹے بہن بھائیوں کو تو معلوم بھی نہ تھا کہ میں یہاں کس مصیبت میں پڑ گئی تھی۔ پولیس نے مجھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ پہلے ہم تفتیش کریں گے، اگر تم بے قصور ثابت ہوئی تو ہی تمہیں گھر جانے دیں گے۔ وہ نہ جانے کن چکروں میں تھے، شاید وہ چاہتے تھے کہ کوئی میری ضمانت کروانے آئے اور وہ اس سے پیسے کھائیں۔ اماں بھلا اتنی دور کیسے آ کر میرے پیچھے خوار ہوتی؟ ویسے بھی میں لاہور سے کراچی اس لیے نہیں آئی تھی کہ میں اپنے پیچھے اپنی ماں کو خوار کروں، بلکہ اس لیے آئی تھی کہ ان کا سہارا بنوں اور ان کو پریشانی میں پڑنے سے بچاؤں۔ مگر یہاں تو سب کچھ الٹا ہی ہوتا جا رہا تھا۔ میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھی رو رہی تھی، یا اللہ، اب تو ہی میری مدد کر سکتا ہے۔ تیرے سوا اس شہر میں میرا کون ہے؟ میرا باپ نہ جانے کہاں گم تھا جو ہم سب کو چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ اماں تھیں تو بے بسی سے دور بیٹھی تھیں، جبکہ بہن بھائی اتنے چھوٹے تھے کہ وہ میرے لیے کچھ نہ کر سکتے تھے۔ میں نے رات کو تہجد کی نماز پڑھ کر دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت سے بچا لے اور کوئی آسان سا راستہ دکھا دے جس پر میں عمل کر سکوں۔ رات کو تہجد کی نماز پڑھ کر کچھ دیر کو میری آنکھ لگی تو میں نے خواب میں اپنی مالکن کو دیکھا۔ وہ چارپائی پر بیٹھی تھی، جبکہ میں ویسے اس کی مالش کرنے کے لیے تیل اٹھا کر لائی جیسے میں روزانہ کیا کرتی تھی۔ تو وہ مڑ کر مجھے دیکھنے لگی۔
میں تو مر گئی ہوں، تم کس کی مالش کرو گی؟ اس کا انداز ایسے تھا کہ مجھے خوف محسوس ہونے لگا۔ میری بولتی بند ہو گئی اور میں اس کے سامنے کچھ نہ بول پائی۔ تم جاننا چاہتی ہو کہ میری موت کیسے ہوئی؟ میں دوبارہ سے بولی تو اس کی آواز پورے گھر میں گونج گئی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم پولیس والوں کو اور میرے شوہر کو کہنا کہ وہ میری جائے نماز کھول کر دیکھ لیں تو انہیں ثبوت مل جائے گا اور یہ راز بھی کھل جائے گا کہ میری موت کیسے ہوئی۔ وہ بولی تو میں نے پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے ارد گرد کی دنیا کی کچھ خبر نہ تھی۔ میں خواب میں بھی بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ اچانک ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی تو میں حیران ہوئی کہ مالکن کہاں چلی گئی۔ میں نے اسے چارپائی کے نیچے اور ارد گرد پورے صحن میں ڈھونڈا مگر وہ مجھے دکھائی نہ دی۔ اچانک سے میری آنکھ کھلی تو میں چونک کر اٹھ بیٹھی۔ یہ خواب تھا، اس کا حقیقت سے کچھ لینا دینا نہ تھا، مگر پھر بھی مجھے ایک راستہ تو دکھائی دیا تھا۔ نہ جانے جائے نماز میں ایسا کیا راز تھا جو وہ مجھے بتانا چاہتی تھی۔ وہ اس قدر اچھی تھی کہ مرنے کے بعد بھی اسے میری فکر تھی اور وہ مجھے اس تباہی سے نکالنا چاہتی تھی۔ کہیں اس میں کوئی ایسا ثبوت نہ ہو جو مزید میرے خلاف چلا جائے اور میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے نہ نکل سکوں۔ میں سوچ کر ڈر بھی رہی تھی مگر پھر بھی مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ میں بے چینی سے صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ میں نے صبح ہوتے ہی پولیس والوں سے درخواست کی کہ وہ میری ایک بات پر ضرور عمل کریں، مجھے مالکن کی جائے نماز منگوا دیں، کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مالکن نے مجھے بتایا ہے کہ اس کی موت کا راز اس جائے نماز میں چھپا ہے۔ پولیس والے میری بات سن کر ہنس دیے۔ او بی بی، کیسی باتیں کر رہی ہے؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہو یا نہ ہو، بس ایک بار میری بات سن لیں، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ آپ لوگوں کو جا کر وہ جائے نماز وہاں سے اٹھا کر لانی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں گی کہ وہ کس کمرے میں رکھی ہے۔ پولیس والوں نے بالآخر میری بات مان لی اور وہ جائے نماز لینے چلے گئے۔ وہ جیسے ہی جائے نماز لے کر آئے تو انہوں نے مجھے بھی اپنے دفتر میں بلا لیا۔ میں فوراً چلی گئی تاکہ دیکھ سکوں کہ آخر جائے نماز میں اس کی موت کا کیا راز چھپا تھا۔ پولیس والوں نے جائے نماز کھولی تو دیکھ کر سب کی چیخیں نکل گئیں۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس عورت کے ساتھ اس قدر برا سلوک کیا جا رہا تھا۔ جائے نماز میں ایک موبائل تھا جس میں اس عورت نے اپنا ویڈیو بیان ریکارڈ کر کے اس کو جائے نماز میں چھپا رکھا تھا، جس بیان میں اس نے صاف اقرار کیا تھا کہ اس کا شوہر بہت خطرناک ہے، جو اس کو ایسا زہر دے رہا ہے جو اس کو ایک دم نہیں مارے گا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے مارے گا۔ اس کا جسم دن بدن نکارا ہوتا جا رہا ہے۔ بظاہر تو اس کا شوہر سب کے سامنے اس کا بہت خیال رکھتا ہے مگر حقیقت میں وہ اس کو جان سے مار دینا چاہتا تھا۔ اس بیان کے بعد سب کو سمجھ میں آ گیا کہ مولوی کس طرح اس کو ایک ایسا کیمیکل پلا رہا تھا جس سے وہ رفتہ رفتہ موت کے منہ میں جا رہی تھی، اور اس عورت کو اس بات کا اچھی طرح اندازہ تھا مگر وہ بے بس تھی، کسی کو اپنی مدد کے لیے نہ پکار سکتی تھی۔ مولوی نے اس کو اس طریقے سے قابو کر رکھا تھا کہ وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہ تھی بلکہ دہشت کا شکار تھی۔ میں بھی حیران تھی، اس کا شوہر تو اس پر جان فدا کرتا، اس کا بے حد خیال رکھا کرتا تھا، پھل فروٹ اور کھانے پینے کی کسی چیز کی کبھی تنگی نہ دیا کرتا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ کسی نہ کسی چیز میں اس کو زہر ملا کر دیا کرتا۔ پولیس والوں کا کہنا تھا کہ میڈیکل کی رپورٹ آنے کے بعد ہی کچھ طے کیا جا سکے گا۔ اس عورت کا پوسٹ مارٹم ہوا تھا اور اس کی میڈیکل رپورٹ بھی آ گئی تھی۔ اس میں صاف دیکھا جا سکتا تھا کہ اس کے جسم میں زہر داخل ہوا اور اس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی، اور یہ زہر اس کے اندر تقریباً 1 سال سے داخل کیا جا رہا تھا۔ یہ جان کے میں نے سکون کا سانس لیا کیونکہ مجھے تو وہاں کام کرتے ہوئے 2 ماہ ہی گزرے تھے۔ 1 سال سے اگر اس کے جسم میں زہر ڈالا جا رہا تھا تو اس سے صاف ظاہر تھا کہ اس کا شوہر قصوروار تھا اور وہی اسے مارنے کی سازش رچا رہا تھا۔ اس نے عورت کو اس قدر قابو کر رکھا تھا کہ وہ کسی کو بھی یہ بات بتانے سے قاصر رہی تھی۔ اب چونکہ موبائل کے ذریعے اس عورت نے خود اپنا بیان ریکارڈ کیا تھا اور وہ بیان پولیس تک پہنچ گیا تھا، اس لیے مجھے باعزت بری کر دیا گیا، جبکہ مولوی کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھ رہا تھا کہ مجھے اس کی سچائی کا کیسے علم ہوا، جبکہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ اس کی بیوی نے خواب میں آ کر مجھے اشارہ دیا تھا۔ میں حیران تھی، دنیا واقعی کس قدر دھوکے باز تھی کہ وہ بظاہر اس قدر شریف انسان تھا کہ نظر اٹھا کر بھی میری جانب نہیں دیکھتا تھا
مگر اس نے اپنی بیوی کے مرنے کے الزام میں مجھے گرفتار کروا دیا تھا کہ کہیں محلے والے اس پر شک نہ کر لیں۔ مجرم جتنا بھی شاطر ہی کیوں نہ ہو، کہیں نہ کہیں وہ غلطی کرتا ہے۔ وہ بھی آخر میں گھبرا گیا تھا اور اس کی گھبراہٹ نے ہی اسے جیل کی سلاخوں تک پہنچایا، کیونکہ اگر وہ اپنی بیوی کو چپ چاپ دفنا دیتا اور مجھے گرفتار نہ کرواتا تو شاید پولیس کو معلوم بھی نہ ہوتا کہ اس کی بیوی کا قتل ہوا تھا۔ مگر وہ اپنے جال میں خود ہی پھنس گیا تھا۔ اس نے خود ہی پولیس کو فون کر کے بلایا اور ایک بے گناہ کو اندر کروایا، جبکہ اس کی بیوی اس سے کس قدر ناراض ہو کر مری تھی کہ مرنے کے بعد بھی اس نے خواب میں آ کر اشارہ دیا اور اپنے شوہر کو گرفتار کروا دیا۔ میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے نکل آئی تھی۔ اب میں اس بڑے شہر میں تنہا تھی، میرے پاس کوئی نوکری بھی نہ تھی۔ میں واپس اس فیکٹری میں نہ جا سکتی تھی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ لوگ مجھے دوبارہ ملازمت پر نہ رکھیں گے۔ میرے پاس فی الحال اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ میں واپس اپنے شہر لوٹ سکوں، کیونکہ میں نے اپنی ساری تنخواہ اماں کو بھجوا دی تھی اور اپنے پاس بہت تھوڑے پیسے رکھے تھے کیونکہ مجھے یہاں پر پیسے کی ضرورت نہ پڑتی، مگر مجھے ایک دم سے ضرورت آن پڑی تھی۔ میں نے یہی سوچا کہ میں شبنم سے کچھ پیسے مانگ لوں گی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ کراچی جیسا شہر مجھے راس نہیں آیا، لہٰذا میں واپس جانا چاہتی تھی۔ میں پیدل ہی شبنم کے کوارٹرز کی جانب چل دی۔ وہ فیکٹری کی طرف سے ملے گئے کوارٹرز میں رہائش پذیر تھی۔ میں چلتے چلتے ایک دربار کے پاس سے گزری، وہاں لنگر دیکھ کر رک گئی۔ مجھے بہت زور کی بھوک لگی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں بھی کیوں نہ دربار سے کھانا کھا لوں۔ میں جیسے ہی دربار کے اندر داخل ہوئی تو وہاں ابا کو دیکھ کر چونک گئی۔ وہ بھی لنگر میں سے چاول لے کر کھا رہا تھا۔ ابا! میں نے ابا کو پکارا تو اس نے فوراً پلٹ کر دیکھا۔ وہ ایک لمحے میں ہی مجھے پہچان گیا تھا، مگر حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کے پیچھے کراچی جیسے بڑے شہر میں آ پہنچی تھی اور میں نے اسے ڈھونڈ بھی لیا تھا۔ ابا کی حالت کافی بدلی ہوئی تھی، وہ پریشان حال دکھائی دے رہا تھا۔ اگلے ہی پل ابا مجھے دیکھ کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ میں نے بھی ابا کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ ابا رکو تو صحیح، میری بات سنو۔ میں اسے آوازیں دیتی رہی مگر وہ تیزی سے آگے بڑھتا رہا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ میری نظر سے اوجھل ہو جائے اور میں اسے پکڑ نہ سکوں، مگر میں بھی ابا کو کہاں چھوڑنے والی تھی۔ مجھے ابا سے بہت سی چیزوں کا حساب لینا تھا۔ ابا رک جاؤ، میں نے ابا کو کہا اور بھاگ کر اس کے قریب پہنچی۔ میں نے ابا کی شرٹ کا دامن پکڑ لیا اور ابا کے ساتھ ہی بھاگتی چلی گئی۔ ابا کو رکنا پڑا، تو یہاں کیا کرنے آئی ہے؟ چلی جا، چھوڑ دے مجھے۔ ابا نے اپنے آپ کو چھڑوانا چاہا مگر میں نے مضبوطی سے اس کی قمیض پکڑ رکھی تھی۔ اب میں نہیں چھوڑوں گی، وہ تم ہی ہو جو چھوڑ دیتے ہو، ہم نہیں چھوڑتے، میں نے تلخ لہجے میں کہا تو ابا چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ دیکھ میری بات سن، میں نے چھوڑ دیا نا تو تو بھی چھوڑ دے۔ ابا ایسے کیسے چھوڑ دوں، مجھے بتا تو دے، تو نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے ابا سے پوچھا تو اس کے چہرے پر پریشانی نمایاں ہو گئی۔ میرے سے غلطی ہو گئی، میں اس عورت کے دھوکے میں آ گیا، وہ میرا سب کچھ لوٹ لاٹ کر بھاگ گئی، ایسے حال میں چھوڑ گئی۔ اگر میں یہاں عیش کی زندگی گزار رہا ہوتا تو یہاں دربار سے چاول مانگ کر کھا رہا ہوتا کیا؟ میں نے اپنا سب کچھ اپنے ہاتھوں سے کھو دیا، اپنی بیوی بچوں کو دھوکہ دے کے اس عورت کے پیچھے چلا آیا۔ میں اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، اس نے مجھے اپنے جال میں پھنسا دیا تھا۔ اس نے مجھ سے بڑی بڑی باتیں کی تھیں، خدمت گزاری اور وفاشواری کا وعدہ کیا تھا، مگر اس نے ایک بھی وعدہ نہ نبھایا، بلکہ میرا سارا پیسہ ہڑپ کر کے اپنی بچیوں کو لے کر کسی اور کی زندگی میں چلی شامل ہونے اور مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ میں اس کو طلاق نہ دینا چاہتا تھا مگر اس نے میرے ساتھ جو کیا اس کے بعد مجھے اس سے طلاق دینا پڑی۔ وہ بڑی ہی مضبوط عورت تھی، اس نے مجھ پر طرح طرح کے الزام لگائے، اس نے مجھے جیل تک بھی بھجوا دیا۔ جب سے اس کی زندگی میں شامل ہوا اور اس کی خاطر اپنے گھر والوں کو دھوکہ دے کر کراچی چلا آیا، تب سے مصیبت میں پڑا ہوں۔ میرا ایک دن بھی سکون میں نہیں گزرا، اور گزرتا بھی کیسے، اپنے پیچھے اپنی بیوی بچوں کو جو دھوکہ دے کر اجاڑ آیا تھا۔ ابا کا حال دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ ابا نے اس عورت کی خاطر سب کچھ لٹا دیا تھا۔ ابا کی اچھی بھلی چلتی ہوئی دکان تھی جس میں اچھا خاصا منافع ہوتا، گھر تھا، بیوی بچے تھے، ابا ہر طرح سے پرسکون زندگی گزار رہا تھا، مگر ایک عورت کے دھوکے میں آ گیا۔
ابا تجھے کس نے کہا تھا کہ تو اس عورت پر اعتبار کر؟ تو کم از کم مجھ سے تو مشورہ کر لیتا۔ میں نے بھی دہائی دی تو ابا نے اپنا سر پکڑ لیا۔ تجھ سے کیسے مشورہ کرتا؟ تجھ سے تو چھپا رکھا تھا، اپنی بیوی سے بھی چھپا رکھا تھا۔ اگر تم لوگوں سے نہ چھپاتا تو یہ نوبت ہی نہ آتی، جبکہ میں خود چاہتا تھا کہ میں اس عورت کے ساتھ زندگی گزاروں۔ میں اس پر مر مٹا، اس پر فدا ہو گیا تھا۔ قصور اس کا نہیں، قصور میرا اپنا نکلا۔ مجھے ہی عقل نہ تھی۔ میں دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ہوں جو اپنے آپ کو تباہ کر کے اس عورت پر اعتبار کر بیٹھا۔ اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے نہ جانے کیسے بھٹک گیا۔ حالانکہ میں تیری ماں سے بھی محبت کرتا تھا، پر ایک عورت نے جب خود مجھ سے محبت جتائی تو میں اس کی باتوں میں آ گیا۔ میں اندھا ہو گیا تھا۔ میری آنکھوں پر نہ جانے کون سی پٹی بن گئی تھی۔ میں نے جو دھوکہ کیا اب اس کی سزا بھی کاٹ رہا ہوں اور نہ جانے کب تک کاٹتا رہوں گا۔ ابا واپس چلو میرے ساتھ، اپنے شہر چلو، وہاں چلتے ہیں۔ مجھے وہاں نہیں جانا۔ میں کیسے منہ دکھاؤں گا سب کو؟ تیری ماں کا سامنا کیسے کروں گا؟ مجھ میں ہمت نہیں۔ اماں کی فکر نہ کر، وہ تجھے معاف کر دے گی۔ وہ اب بھی تیری تلاش میں ہے۔ اس کو گمان ہے کہ اس عورت نے ابا پہ کوئی جادو کر دیا تھا، یہ شاید ابا کو ایسے جال میں پھنسایا ہے کہ ابا کی عقل نے کام نہ کیا۔ وہ تجھے معاف کر دے گی، مجھے پورا یقین ہے۔ وہ ناراض نہیں، اس نے ایسا سوچا ہی نہیں کہ تو نے اس کو دھوکہ دیا ہے، بلکہ وہ یہی سمجھتی ہے کہ اس عورت نے ہی کوئی چکر چلایا ہے۔ تو میرے ساتھ چل۔ میں نے ابا کی منتیں کی تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ دیکھ فرزانہ، یہ سب اتنا آسان نہیں ہے جتنا تجھے لگ رہا ہے۔ تیری ماں میرا قیمہ بنا دے گی، مجھ میں ہمت نہیں اب دوبارہ سے اس کا سامنا کرنے کی۔ تو مجھے یہی میرے حال پہ چھوڑ دے۔ تجھے سب سچ پتہ چل گیا نا؟ تو بے شک جا کر اپنی ماں کو بھی بتا دینا، مگر مہربانی کر مجھے وہاں نہ لے کر جا۔ میں مر جاؤں گا، میں شرم سے ہی ڈوب کر مر جاؤں گا۔ ابا کچھ نہیں ہوتا، تجھے پتا ہے میں نے تیرے بغیر کیسے زندگی گزاری، چھوٹے بہن بھائیوں کا کیا حال ہے تجھے کچھ اندازہ بھی ہے؟ وہ مر رہے ہیں تیرے بغیر، سسک رہے ہیں۔ ہم مل کر کچھ کر لیں گے، کاروبار دوبارہ سے کھڑا کر لیں گے۔ کاروبار بھی نہ ہوا تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہمیں پیسوں کی چاہ نہیں۔ ابا تیری ضرورت ہے، تیرا ساتھ چاہیے۔ تو کم از کم گھر میں بچوں کے سر پر تو بیٹھا رہے گا، کما کر میں لے آؤں گی۔ میں نے پیسوں کا اور دکان کا تو ایک بار بھی شکوہ نہیں کیا۔ ابا ہمیں صرف تیرا ساتھ چاہیے، تو ہمارے ساتھ چل، تو ہی ہمارے سر کا سایہ ہے۔ دکان کی کیا بات ہے، گھر بھی چھن جاتا تو ہم اس کو دے دیتے، مگر ابا تو صحیح سلامت ہمارے سامنے موجود ہے، ہمیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس کو پیسہ چاہیے تھا، وہ لے گئی، ہمیں تو آپ چاہیے۔ ابا آپ ہمارے ساتھ چلو۔ میں نے ابا کو ہر طرح سے سمجھایا تو وہ مان گیا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں، مگر میری جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ تیرے پاس واپسی کا کرایہ ہے؟ ابا نے مجھ سے پوچھا تو میں بھی چپ رہ گئی، کیونکہ کرایہ تو میرے پاس بھی نہ تھا۔ میں شبنم سے پیسے ادھار لے کر ابا کو واپس لے آئی تھی۔ اماں ابا کو دیکھ کر حیران تھی، وہ سکتے کے عالم میں ابا کو تک رہی تھی۔ ابا الگ شرمسار تھا، مجھے معاف کر دے۔ وہ اماں کے قدموں میں بیٹھ گیا تو اماں نے فوراً اس کو اٹھا لیا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو تم، میرے سر کا تاج ہو، پاؤں میں تمہاری جگہ نہیں ہے۔ میں نے جو کچھ کیا اس کے بعد تو میرا پاؤں میں بیٹھنا ہی بنتا ہے۔ ابا بے حد شرمسار تھا۔ مجھے کوئی شکوہ نہیں، مجھے تم سے آج بھی محبت ہے۔ تم میرے سر کے سائیں تھے، میرے سر کے سائیں ہی رہو گے۔ اماں کی بات سن کر ابا کے ساتھ ساتھ میں بھی دنگ رہ گئی۔ اماں ابا سے اس قدر محبت کرتی تھی، مجھے یقین نہیں آیا۔ مجھے تو ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ ابا اماں سے زیادہ محبت کیا کرتا تھا، مگر ابا نے اپنی محبت کو داغدار کر دیا تھا، جبکہ آج اماں نے اپنی محبت کا ثبوت دے دیا تھا۔ واقعی عورت کی وفا شواری کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں سب کچھ ہار کر آ گیا ہوں، میرے پاس 1 بھی روپیہ نہیں۔ ابا نے اماں کو ایک اور سچ بتایا تو اماں نے زیادہ پرواہ نہ کی۔ ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں، پیسوں کے بغیر گزارا ہو جائے گا، ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ اماں نے وہی بات کی تھی جو میں نے ابا سے کی تھی۔ ابا کا دل سرشار تھا، اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اماں کی بات سن کر اس کو کتنی ڈھارس ملی تھی۔ تو مجھے تانا تو نہ دے گی کہ میں نے تیرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا اور اتنی گھٹیا حرکت، اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم ہی ہو جس نے ہمیں ساری زندگی عیش و آرام دیا
اب اگر مصیبت کے دن آئے ہیں تو تم اکیلے کیوں کاٹو گے، ہم سب مل کر کاٹیں گے۔ اچھے وقت میں ہم سب ساتھ تھے تو برے وقت میں بھی ساتھ رہیں گے۔ اماں اس قدر باحوصلہ تھی، مجھے آج اندازہ ہوا تھا۔ اماں نے ابا کو نہ تو کوئی تانا دیا اور نہ کوئی شکوہ شکایت کیا۔ وہ اسی بات پر خوش تھی کہ ابا واپس لوٹ آیا، ورنہ بھی اماں کیا کر لیتی۔ چھوٹے بہن بھائی بھی ابا کی آمد پر بے حد خوش تھے۔ ابا جلدی نوکری کی تلاش میں نکل پڑے، انہیں جوتوں کی ایک دکان پر نوکری مل گئی۔ میں نے بھی اپنے شہر میں ہی نوکری کرنا بہتر سمجھا۔ میں بھی ایک کارخانے میں کام کرنے لگی۔ یہاں پر میری تنخواہ تھوڑی تھی، مگر پھر بھی اپنے شہر میں کم پیسوں میں بھی گزارا کرنا آسان تھا۔ میں صبح سویرے ابا کے ساتھ ہی کام پر نکل جاتی اور شام کو لوٹ آتی۔ میری اور ابا کی تنخواہ میں اچھا گزارا ہو رہا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اب ہم سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ اب ہمیں فکر نہ تھی کہ ابا کی زندگی میں دوبارہ کوئی عورت آئے گی، کیونکہ ابا پہلے ہی اتنا بڑا دھوکہ کھا چکے تھے کہ اب دوبارہ کوئی دھوکہ نہ کھاتے۔ سب کچھ لوٹ چکا تھا، مگر سکون کی بات یہ تھی کہ ہم سب ساتھ تھے۔ میں اماں ابا کو ایک ساتھ باتیں کرتے اور ہنستا ہوا دیکھتی تو مجھے سکون ملتا۔ میں خوش تھی کہ راحت کے دن واپس لوٹ آئے تھے۔ زندگی میں پیسے کی اہمیت اپنی جگہ، مگر رشتے زیادہ اہم ہیں۔ ابا کے ساتھ روکھی سوکھی بھی بھلی معلوم ہوتی۔ میں اپنے رب کی شکر گزار تھی جس نے مجھے ہر مشکل سے نکال کر نئی راہیں پیش کی تھیں۔